بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو محبت کی جو پہلے قسمیں پڑھی ہیں ان کے علاوہ ایک ہے طبعی محبت۔ طبعی تو طبعی محبت ہر بندے کو اس کی طبیعت میں اس کے والدین سے محبت، اولاد سے محبت پائی جاتی ہے، اور وہ طبعی محبت جو ہے وہ غیر اختیاری محبت ہے، اور غیر اختیاری چیز کے اندر شریعت میں مکلف نہیں بنایا گیا، چونکہ غیر اختیاری کا اگر مکلف بنایا جائے تو تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے۔ تو یہ کون سی محبت ہے کہ جو ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے محبت عقلی، اور امام خطابی جو ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد ہے محبت اختیاری۔ اگرچہ ہونی تو غیر اختیاری بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی زیادہ ہے چاہیے، مگر جس کے لحاظ سے مکلف ہے بندہ وہ یعنی عقلی اور اختیاری محبت ہر چیز سے بڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ضروری ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے مخلوقات میں سب سے بڑھ کے بندے کے لیے محبوب ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جتنے بھی اسباب محبت ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ محبوبیت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود ہیں، کہ انسان جو ہے وہ محبت کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے تو سب سے پہلے وہ اس کا کمال دیکھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں بھی ساری مخلوقات میں پہلے نمبر پر ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تقابل کیا نہیں جا رہا، اللہ کی مخلوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل و اکمل ہیں۔ تو بندہ چاہتا ہے کہ کسی کامل و اکمل سے پیار کرے کہ جس میں بہت زیادہ کمال ہو۔ تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو اس میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیکر پرنور ہے اس کے ساتھ جو زمین مس ہو رہی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور بعض محققین کے نزدیک عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ تو جس طرح کہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑھ کر مخلوقات میں جو کمال ہے، مخلوقات میں جو کمال ہے سب سے بڑھ کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ جملہ مخلوقات میں یعنی صرف انسانوں میں ہی نہیں، جملہ مخلوقات میں تو عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور کعبہ بھی مخلوق ہے۔ باقی یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو وہ قرآن کے ساتھ جس طرح وہ نجم بگوتر وغیرہ تقابل جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں،
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس طرح کر کے تو قرآن اللہ کی صفت ہے اور دائرہ مخلوقات میں شامل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کمال رکھنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر محبت کی جاتی ہے جمال کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جمال والے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اتنے زیادہ حسین تھے کہ برقع اوڑے رکھتے تھے تاکہ ان کے حسن کی وجہ سے آزمائش نہ ہو عورتوں کی، تو جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو برقع نہیں اوڑھتے تھے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھی زیادہ کس طرح ہے، اور آپ میں یہ سبب محبت ان سے بڑھ کر کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو بندہ فوراً اس کا گرویدہ ہو جائے، لیکن جوں جوں بندے کو اس کا قرب حاصل ہو، مجالست اور مکالمت پائی جائے، یعنی گفتگو اور بیٹھنے کا، تو اس کے ساتھ اس حسن کا اثر کم ہوتا جائے۔ ایک یہ حسن ہے، اور دوسرا وہ حسن ہے کہ جو فوراً ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جوں جوں قرب حاصل کیا جائے زیادہ ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں کمی نہیں آتی، ہر لمحہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ دوسری قسم کا حسن تھا، اور یہ اگرچہ کائنات میں حضرت یوسف علیہ السلام منفرد ہیں حسن میں، تو وہ پہلی قسم میں ہیں، لیکن یہ جو زیادہ اس سے بھی کمال درجے کا حسن ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہ جس میں جتنا قرب بڑھتا جائے تو حسن سے نگاہیں سیر نہیں ہوتی، بلکہ مزید اشتیاق پیدا ہوتا ہے اور مزید حسن کا ظہور ہوتا ہے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ساتھ روب بھی تھا، ایسا حسن جس کے ساتھ روب ہو اور روب بھی پہلے نمبر کا ہو، تو اس حسن سے متاثر ہونا اس کے تقاضے اور ہیں۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خصائص بیان کیے، جو بخاری شریف میں ابتدائی خصائص ہیں، تو فرمان نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد روب سے کی گئی 1 مہینے کی مسافت پر۔ یعنی ویسے تو آمنے سامنے ہوں تو کسی کا کسی پہ روب پڑتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روب کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 1 مہینہ گھوڑا دوڑتا رہے تو جہاں پہنچے وہاں بیٹھا ہوا بندہ بھی میرے روب سے مرعوب ہے۔ نصرت بالرعب، رب نے میری مدد روب سے کی، یعنی تلوار چلانے کے علاوہ میرا روب ہی کافی ہے کہ میرے دشمن میرے روب سے اتنا دور بھی کانپ رہے ہیں۔ اور باقی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، تو یہ صرف مہینے کی قید نہیں بلکہ کثرت کا بیان ہے کہ 1 مہینہ دوڑ کے جہاں گھوڑا پہنچے یا اس سے کہیں زیادہ کوئی دور بیٹھا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مدد روب سے کی ہے۔
تو یہ حسن کے ساتھ روب بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہ حسن سے منفرد حسن ہے، کہ جس میں حسن کے ساتھ یہ روب کا امتزاج بھی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن کامل حسن تھا، اور اس میں کسی طرح کی تنقیص نہیں تھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ امام قرطبی کہتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو برقع پہن کے رکھتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رب نے سارا ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، یعنی جو دیکھ کر آج تک لوگ اپنی جانیں وارتے ہیں، بالطبع سن کر دیکھے بغیر بھی جو ظاہر ہوا دنیا میں، اور پھر صحابہ نے آگے روایت کیا، اور آج بھی ان لفظوں کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اتنا جذبہ ہے۔ یہ ایک تجلی حسن کی بے نقاب ہوئی تھی، پورا حسن تو بے حجاب ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے تب تقابل کیا جائے جب پورا ظاہر ہوا ہو، ان کا تو پورا ظاہر ہوا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پورا ظاہر نہیں ہوا تھا۔ امام قرطبی کہتے ہیں وَإِلَّا لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُ الصِّحَابَةِ النَّظْرَ إِلَيْهِ، اگر پورا ظاہر ہو جاتا تو دنیا میں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتا۔ عام انسان تو کیا کہا، صحابہ میں بھی اتنی طاقت نہ ہوتی، یعنی صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ میں بھی اتنی طاقت نہ ہوتی ان کی آنکھوں میں، کس چیز کی، النظر الیہ، کہ پورا دیکھتے رہنا تو دور کی بات ہے، ایک بار نگاہ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھیں تو ایسا نہ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ یعنی جو دیکھتا جل کے راکھ ہو جاتا یا بے ہوش ہو جاتا، تو پھر فیض آگے جو کائنات میں بٹنا تھا، اور لوگوں نے آپ کے دیدار کی وجہ سے جو فیض پانا تھا، وہ سلسلہ آگے جاری نہ ہوتا کہ دیکھ کر کوئی بھی صحیح سلامت واپس نہ لوٹتا، اور دیکھنے کے بعد یہ صورتحال ہو جاتی بے ہوشی کی، یا پھر جل کے راکھ ہو جاتے۔ تو مطلب تو تھا کہ دنیا میں فیض پہنچانا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو محجوب کر دیا، اور جو اٹھا تو ایک پردہ اٹھا، اور اس بنیاد پر حسن کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لوامی زلیخا لو رئینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید، کہ وہ جو سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملامت کر رہی تھیں عورتیں کہ تم کس سے پیار کر بیٹھی ہو، جب تک دیکھا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ اگر وہ وہاں پر جب دیکھا تو ہاتھ فقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ دیے انہوں نے۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لو رئینا جبینہ، کہ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین دیکھ لیتیں وہ عورتیں، تو پھر کیا لآثرن بالقتل قلوب علی الید، تو پھر دل کاٹ دیتی، ہاتھ نہ کاٹتی۔ ہاتھ کاٹنے پر دلوں کو کاٹ دینا، اس کو ترجیح دیتی۔
ہاتھ کاٹے جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اگر وہی عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتیں تو ہاتھ کاٹنا تو آسان بات ہے، وہ اپنے دل کاٹ لیتیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے مقابلے میں یہ درجہ رکھتا ہے۔ اور یہاں پھر وہ ساتھ ایڈ کر لو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کے سارے تقابل تو آپ نے سنے ہوئے ہیں نا۔ تو حسن یوسف پہ کٹیں، کٹیں ماضی ہے، اور ماضی بھی وہ جو استمراری نہیں، یہ نہیں کہ کٹتی تھیں، حسن یوسف پہ کٹتی تھیں، ایسا نہیں، حسن یوسف پہ کٹیں۔ ایک بار ماضی میں ایسے ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دیں، حسن یوسف پہ کٹیں، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ کٹیں اور کٹاتے میں تقابل ہے کہ کٹیں ایک بار، کٹاتے ہیں بار بار، یعنی کٹیں کا تو اختتام ہو گیا مگر کٹاتے کا ابھی تک بھی اختتام، یعنی ہر دن نیا زمانہ جب نمودار ہوتا ہے تو نیا قافلہ عاشقوں کا تیار ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا تقابل ہے کٹیں اور کٹاتے میں، حسن یوسف پہ کٹیں، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ تو دوسرا ہے حسن اور نام میں کہ کوئی کتنا بھی حسین ہو، صرف نام لینے سے تو اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ دیکھ نہ لیں، اور جب دیکھیں تو پھر معاملہ اور ہے۔ یعنی عام لوگ ہو سکتا نام سادہ سا ہو لیکن بندہ بڑا حسین ہو، کیونکہ نام سے تو حسن کا پتہ نہیں چلتا، چہرے کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر نام سن کر اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور دیکھ لینے سے، دیدار کر لینے سے کسی کا پھر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر یہاں جنہوں نے حسن دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، انہوں نے تو انگلیاں کٹوائیں، اور یہاں حسن دیکھ لیں تو کیا بنے، نام سن کے ہی سر کٹانے کو تیار پھرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا تقابل جو ہے اس شعر میں حسن اور نام میں ہے، حسن یوسف اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ نام سن کر، محض نام ہی کافی ہے، یعنی دیدار کے بغیر بھی یہ جان دینا سعادت سمجھتے ہیں، شرط نہیں لگاتے کہ پہلے دیکھیں پھر جان دیں گے، یا دیدار ہو تو پھر شوق پیدا ہو کے جان دیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا بڑھ کر ہے کہ دیدار سے تجاوز کر کے نام میں بھی پہنچ چکا ہے، کہ نام سے بھی وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ادھر دیدار پر مرتب ہو رہے تھے، بلکہ یہاں اس سے بڑھ کر مرتب ہو رہے ہیں۔ تو حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ تو تیسرا تقابل ہے مصر اور عرب میں، کہ مصر فرعون کی سرزمین ہے اور عرب کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ تو ادھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو عرب تو کوئی ایک بھی عورت تیار نہیں ہوئی، وہ مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے انگلیاں کٹوائیں، اور ادھر عجم یا
دوسرے علاقے تو کیا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی یہاں بالخصوص سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مراد ہیں کہ جنس کی کہیں زیادہ فضیلت ہے، تو ادھر غیر افضل تھیں جنہوں نے انگلیاں کٹوا دیں، اور ادھر پوری امت کے جو سردار ہیں اور افضل ترین ہیں وہ اپنے سر کٹوا دیتے ہیں۔ کتنے تقابل ہو گئے؟ چوتھا، یعنی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ انگشت اور سر میں تقابل ہے۔ تو انگشت انگلی کٹوانا آسان ہے، سر کٹوانا بڑا مشکل ہے۔ انگلی کٹ جائے تو بندہ مرتا نہیں، سر کٹ جائے تو بچتا نہیں۔ تو ادھر حسن خود سامنے تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مصر کی عورتیں انگلیاں کٹوا بیٹھیں، اور ادھر انگلی کا رواج یعنی جو کٹواتا ہے ساری کٹوا دیتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پانچواں تقابل زنان اور مردان میں ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل ایک بندے کا 1000 عالم مرید ہے اور دوسرے کے 10 لاکھ جاہل مرید ہیں، تو یہ 1000 عالم کا مرید ہونا یا کسی سے متاثر ہونا یا کسی کا معترف ہونا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، ان کو مطمئن کرنا آسان ہے، لیکن کسی عالم کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایسے ہی مردوں اور عورتوں کا معاملہ ہے۔ عورتیں جلد متاثر ہو جاتی ہیں اور مرد دیر سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ من حیث الجماعت، اگرچہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ بصیرت رکھتی ہیں، لیکن جماعت کے لحاظ سے کہ مرد جو ہیں ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ وہ جب کسی کی بات سنتے ہیں تو اتنا جلد وہ لوٹ پوٹ نہیں ہو جاتے جتنا جلد جماعت نساء ہوتی ہے، اگرچہ ان میں ہر ایک کی ایسی بات نہیں، ان میں بعض مردوں سے بھی زیادہ بصیرت والی ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر عورتوں کا کسی بات پر متاثر ہو جانا آسان ہے اور مردوں کا متاثر ہونا مشکل ہے۔ ادھر جو متاثر ہوئیں حسن دیکھ کر، تو مرد تو ایک بھی نہیں تھا، عورتیں ہی تھیں ساری، اور ادھر عورتیں تو عورتیں رہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ مرد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے، آپ کے پیغام سے، آپ کی تعلیمات سے یعنی اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی جانیں پیش کرنے کا عزم کیا، اور 14 صدیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ باقی عورتوں کے لحاظ سے یعنی یہ کوئی فلاسفہ یا نفسیات کے ماہرین کا فیصلہ نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہیں، ناقصات العقل اور ناقصات الدین، یعنی یہ بھی وہی بات ہے، یعنی جماعت کے لحاظ سے، یعنی ویسے تو عورتوں میں کتنا بڑا درجہ عقل کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے پایا گیا کہ اس کے مقابلے میں ہزاروں مرد بھی وہ مقام نہیں پا سکے، لیکن من حیث الجماع ہن ناقصات العقل والدین۔ اب یہ حدیث سن کے عورتوں کو غصہ نہیں آنا چاہیے، چونکہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے،
تو انہیں یہ سن کر پھر بھی سرکار پر درود پڑھنا چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ انہیں ساری عمر نہیں پتہ چلنا تھا اس بات کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور ایک ہر کس کے نداند و بداند کے بداند در جہل مرکب ابد الدہر بماند، کہ جو نہ جانتا ہو اور سمجھے کہ میں جانتا ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ در جہل مرکب ابد الدہر بماند، وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہتا ہے۔ تو اگر عورتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو انہیں اپنی اس کمی کا کبھی بھی احساس نہ ہوتا، اور پھر قیامت کے دن کتنا خسارہ ہوتا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ان پر کہ انہیں مطلع کیا کہ یہ اپنی سائیڈ اسے سیف کرو اور ادھر سے خطرہ ہے تمہارے لیے۔ تو یہ احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے مزید عورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورتیں ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا وما نقصان دینہن وما نقصان عقلہن، یعنی یہ جو سوال کی اجازت تھی، اور جو سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا قیامت تک کے لیے باعث رحمت تھا، یعنی اگر صحابہ یہ بات نہ پوچھتے ہم کبھی بھی یہاں تک رسائی نہ پا سکتے، اور اگر کسی کی سوچ پہنچ بھی جاتی تو اس کی بات کو وہ قطعیت تو حاصل نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطعیت حاصل ہے۔ اور اس کو سن کر جو ہم میں سے کوئی کہے عورتیں یوں تو قبول نہیں کر سکتی جیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرتی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کا نقصان یہ ہے، آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ دو ملیں تو پھر ان کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کا پکا اصول ہے۔ تو یہ نقصان عقل کی بنیاد پر ہے کہ مرد جو ہے وہ فائق ہے اگرچہ جاہل ہے، اور مرد پھمن جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو اس شریعت نے کتنا نوازا ہوا ہے کہ اس اکیلے کی گواہی ان دو کے برابر رکھی ہے شریعت نے۔ اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان دین یہ ہے کہ ان بیچاریوں کو کتنا ہی عبادت سے لگن اور پیار ہو کچھ دن چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے، اور وہ مجبور ہوتی ہیں، پھر نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی ایام حیض میں، اگرچہ پھر روزے کی تو قضا ہے، نماز کی قضا بھی نہیں۔ تو اب ایک طرف دین، ایک بندہ 70 سال کی عمر میں فوت ہو گیا مرد، تو اگر وہ نمازی تھا تو اسے تو ایسا کوئی موقع نہیں بنا کہ معاذ اللہ حیض آیا ہوا ہو، اور اب جو ہے وہ چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگرچہ یعنی کتنے لوگ ہیں جو معاذ اللہ حیض نہ آنے کے باوجود حالت حیض میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو ادھر تو یعنی یہ نہیں کہ دل سجدے کو ہے اور ادھر ایسی حالت ہے کہ سجدہ کر نہیں سکتا، اور جب فوت ہوا 70 سال پر تو اس کی بلوغ کے بعد تو ایک دن بھی ایسا نہ گزرا کہ یہ چونکہ پکا نمازی تھا کہ جماعت سے خالی ہو، اور عورت جو 70 سال کی فوت ہوئی تو اس کی بلوغت کے بعد تو کتنے مہینے ایسے ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے دین کا
نقصان ہے، پھر وہ ایسی حالت میں مسجد نہیں جا سکتی اور بہت سی پابندیاں اس پہ لگ جاتی ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا ہن ناقصات العقل والدین۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ وہ زنا کا فیصلہ تھا اور یہ مردان کا فیصلہ ہے۔ اگرچہ زنان بھی یہاں موجود ہیں سر کٹانے کے لیے اور کٹواتی رہی ہیں، مگر جو دین اور عقل کے لحاظ سے کامل ہیں وہ بھی یہاں دیوانے بنے ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھے بغیر ہی، اور دیوانگی صرف انگلیاں کٹوانے تک نہیں بلکہ جان دینے تک موجود ہے۔ تو یہ جو آگے پھر یہ چونکہ بخاری میں بحث اس کی علیحدہ آئے گی کہ عقل پھر کیا چیز ہے، جو مرد من حیث الجماعت ان کی عقل کامل ہے اور عورتوں کی عقل ناقص ہے۔ ذہانت ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی اب یہ جو جس وقت اعلان ہوتا ہے میٹرک کے امتحان کا، سکولوں کا، پھر ایف اے کا، بی اے کا، تو آتا ہے کہ لڑکیاں آگے نکل گئیں، پہلی پوزیشن بھی ان کی ہے، دوسری بھی ان کی ہے، تیسری بھی ان کی ہے، اور لڑکے سارے لڈن پیچھے رہ گئے۔ تو اس سے بھی کچھ لوگ پھر اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو حدیث میں تو یہ ہے کہ یہ ناقصات العقل ہیں، تو وہ تو آگے نکل گئی ہیں۔ تو وہ آگے نکلی ہیں اور وجوہات کی بنیاد پر۔ عقل حدیث کا یہ رد نہیں ہے، نہ یہ حدیث کا خلاف ہے، یعنی حافظہ ہونا اور چیز ہے، بصیرت ہونا اور چیز ہے۔ تو حافظے کی بنیاد پر وہ لڑکوں سے آگے نکل گئی ہیں کہ جو سوال آئے وہ انہیں اچھی طرح یاد تھے اور اس کی بنیاد حافظے پر تھی۔ یا پھر یہ بھی وجہ ہے کہ لڑکے اکثریت سے گلیوں بازاروں میں انارکلی میں چکر لگاتے رہتے تھے اور ان کے مقابلے میں لڑکیوں نے ٹائم زیادہ دیا پڑھنے کے لیے، تو وہ آگے نکل گئیں۔ تو یہ بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی قوت ہونا علیحدہ چیز ہے، اسے استعمال کرنا علیحدہ چیز ہے۔ اگر زیادہ ہو پیسہ کسی کے پاس مثال کے طور پر، مگر وہ اس پیسے کے نہ کپڑے لیتا ہے نہ جوتا لیتا ہے تو فقیر ملنگ سا لگتا ہے، اور دوسرے کے پاس تھوڑا ہے مگر اس نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، تو اب وہ اچھے کپڑوں والا مالدار لگے گا۔ تو مطلب ان کے پاس خزانہ تو تھا عقل کا، مگر ان لڈنوں نے استعمال نہیں کیا اس امتحان میں، اور انہوں نے تھوڑا تھا وہ استعمال کر لیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہمارا مقصد تو اصل یہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا، تو یہ یعنی اس کا خلاف نہیں ہوا، وہ جگہ بات اپنی جگہ بدستور قائم ہے کہ ہن ناقصات العقل والدین۔ کتنے تقابل پڑھ لیے ہیں؟ 5۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ تو چھٹا تقابل جو ہے وہ پھر کٹیں کے اندر ہے کہ ایک ہوتا ہے کٹوانا، ایک ہوتا ہے کٹ جانا۔ فلاں بندے کی انگلی کٹ گئی مشین میں، اسے پتہ ہی نہیں چلا، انگلی کٹ گئی۔ اور کٹوانا جو ہے وہ ہے ارادے سے کٹوانا، جان بوجھ کے کٹوانا۔ کٹیں اور کٹاتے میں فرق ہے۔ کٹیں ارادے کے بغیر غیر ارادی طور پر کٹ گئیں، یعنی ان عورتوں کی انگلیاں انہوں نے کاٹ دیں، اور اس کو بیان کرنے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کٹیں کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی اگر ان عورتوں کو کہا جاتا آزمائش کے طور پر کہ انگلی سامنے کرو کاٹنی ہے تمہاری، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر نذرانہ پیش کرنا ہے،
تو شاید کوئی ایک بھی تیار نہ ہوتی، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی بھول میں غیر ارادی طور پر نہیں بلکہ ہزار بار سوچ کے ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ بچ جانے کا راستہ ہونے کے باوجود پھر بھی کٹوا دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس کے پائے کا تقابل میں اردو ادب میں کوئی شعر نہیں ہے، یعنی کسی بڑے سے بڑے شاعر کے کلام میں آج تک کوئی شعر اس شعر کے مقابلے کا نہیں پایا گیا کہ جس کے اندر بیک وقت اتنے تقابل موجود ہوں۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر اسباب محبت میں سے ہے احسان نہیں ہے۔ اتنے احسانات ہیں، تو اگر احسانات کو دیکھیں تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہلے نمبر پر ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے اور پیار کیا جائے۔ چلو باقی بعد میں انشاءاللہ بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ خیر و برکت اللہم اشفی عظیم باسی رب الناس اشفی انت شافی شفاء لا یغادر سقما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔